درس فی قصۃ قوم لوط علیہ السلام وما فیہا من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ يقول تعالى ولوطا أي لقد أرسلنا لوطا أو تقديره واذكر لوطا إذ قال لقومه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ ولوطا تو معنی یہ ہوگا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، یا یہ مقدر ہوگا کہ اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوطًا اذ قال لقومہ، کیونکہ لوطًا منصوب کس بات سے ہے؟ یا تو یہاں مقدر ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، یا تقدیر یہ ہوگی کہ اذکر لوطًا اذ قال لقومہ۔ ولوط هو ابن ہاران ابن آزر وہ ابن اخی ابراہیم الخلیل علیہ السلام، کہ لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ان کے باپ کا نام ہاران ابن آزر، یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی بھتیجے ہیں حضرت خلیل علیہ السلام کے۔ فَكَانَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَهَاجَرَ مَعَهُ إِلَىٰ أَرْضِ الشَّامِ فَبَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ سُدُّومَ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَىٰ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت خلیل پر ایمان لائے، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی، شام کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں دین کی دعوت کا کام کرتے رہے۔ یہ جو شرق اردن کا علاقہ تھا نا جی، فلسطین اور شام، تو اسی میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ میں رہے۔ پھر اللہ نے ان کو بھیجا اہل سدوم کے پاس، کہ سدوم اور اس کے ارد گرد جتنی آبادی ہے ان کو جا کے آپ دعوت دیں۔ یدعوہم الی اللہ عز وجل ویأمرہم بالمعروف وینہاہم عما کانوا یرتکبونہ من المعاصم والمحارم والفواحش التی اخترعوها لم يسبقهم بها احد من بنی آدم ولا غیرہم۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے ان کو روکتے۔ یہی پیغمبر کی شان ہے اور یہی ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور جو وہ گناہوں میں مبتلا تھے، حرام میں، فواحش میں، اور خاص طور پہ یہ جو فاحشہ تھی جو انہوں نے سب سے پہلے یہ ایجاد کی
کہ لم یسبقہم بہا احد، ان سے پہلے کسی انسان نے اور نہ کسی جانور نے یہ کام کیا۔ وَهُوَ اِتْيَانُ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا اور عورتوں کو نہ پسند کرنا۔ وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بَنُو آدَمَ تَعَهَّدَهُ وَلَا تَأَلَّفَهُ وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِهِمْ حَتَّى صَنِعَ ذَلِكَ أَحَدُ صُدُّومَ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ۔ اور یہ ایک ایسی بات تھی، ایسا گناہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی بنو آدم نے، یعنی آدم علیہ السلام اولاد انسان نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، نہ ان کے کبھی خیال میں یہ بات آئی تھی کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس برائی کے موجد جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم اور قریہ سدوم کے رہنے والے ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ جو آدمی کسی نیکی کی بنیاد رکھے گا تو قیامت تک جو لوگ نیکی کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے برائی کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جو لوگ اس لواطت کے گناہ میں آئیں گے ان پر بھی یہ گناہ لکھا جائے گا۔ جیسے کہ سب سے پہلے قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اپنے بھائی کو قتل کیا، حابیل کو۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ قیامت تک جو بے گناہ قتل ہوں گے ان کا گناہ بھی اسی قابیل پہ لکھا جائے گا کہ یہ قتل کی بنیاد اس نے ڈالی، اور یہ لڑکوں سے بدفعلی کی بنیاد جو ہے وہ قوم لوط نے ڈالی ہے۔ قال عمرو بن دینار فی قولہ ما سبقکم بها من احد من العالمین قال ما نزع ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط۔ عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مرد سے برائی کرے گا، حتیٰ کہ قوم لوط نے یہ بیماری ایجاد کی۔ وقال الولید بن عبد الملک الخلیفۃ الاموی بانی جامع دمشق لولا ان اللہ عز وجل قص علینا خبر قوم لوط ما ظننت ان ذکرا یعلو ذکرا۔ ولید بن عبد الملک جو تھا نا، یہ خلیفہ تھا، اموی خلیفہ تھا بنو امیہ کا، جس نے مسجد دمشق بنائی تھی، اس کا بانی جو ہے یہی تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ قصہ بیان نہ فرماتے تو یہ گمان میں بھی بات لی جاتی تھی کہ کوئی مرد سے برائی کرے گا، یعنی یہ بات دماغ میں۔ تو اب اللہ نے قرآن میں ایک قصہ بیان کیا ہے تو اب ہمیں اس کو سمجھ آیا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ لَهُمْ لُوطٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ أَيَعْدَلْتُمْ عَنِ النِّسَاءِ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْهُنَّ إِلَى الرِّجَالِ وَهَذَا إِسْرَافٌ مِنْكُمْ وَجَهْلٌ لِأَنَّهُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ ظالمو، تم یہ بدکاری جو کر رہے ہو، تم سے پہلے تو کسی نے یہ بات سوچی بھی نہیں تھی کہ انکم لتأتون الرجال، تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اپنی شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کے۔ جن عدلتم عن النساء، تم نے عورتوں کو چھوڑا۔ وما خلق لكم ربكم منهن، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا تھا کہ عورت اور مرد جب ملیں گے تو اللہ ان کو اولاد عطا فرمائیں گے، یہ توالد و تناسل کا سلسلہ چلے گا۔ لیکن جب تم مرد سے برائی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو گناہ، فاحشہ، گندگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نظام فطرت جو ہے، نظام انسانی جو اللہ نے بنایا تھا اس کے بھی خلاف ہے کہ اللہ نے اس عالم کو آباد کرنا ہے تو توالد و تناسل سے آباد کرنا ہے۔ تم لوگوں نے تو یہ ظلم کیا ہے۔ اب تو خیر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب تو یہ بیماری جو ہے نا جی اتنا پھیل گئی ہے کہ اسکولوں میں اور مدرسوں میں یہ وبا عام ہو گئی، ان
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یورپ وغیرہ کے جو ملک ہیں نا جی، امریکہ ہے اور ملک ہیں، انہوں نے تو اس چیز کو قانونی طور پر بھی جائز قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا بھی یہ ٹھیک، وہ کہتے ہیں جی بس ایک انسان کی خواہش ہے، کسی کو لڑکی پسند ہے، کسی کو لڑکا پسند ہے، تو ہم ان کو کیوں منع کریں؟ وہاں باقاعدہ مردوں کی مردوں سے شادی ہوتی، یعنی اللہ کے نظام کی اتنی اچھا عورت کی عورت سے بھی شادی ہوتی ہے، چونکہ عورتیں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے صحب کرتی ہیں۔ اب تو خیر وہ صحب پرانے دور کی بات ہے، اب تو انہوں نے ایسے ایسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آلات جو ہیں وہ ایجاد کر دیے ہیں۔ وہ عورت جو ہے وہ پیٹی لگا کے وہی مرد کا عضو لگا کے دوسری عورت کی خواہش پوری کر دی ہے، پھر وہ لگا اس کی خواہش پوری کر دی۔ اب تو یہ چیزیں یعنی وہاں بازار میں بکتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہم لوگوں کو دیکھ کے شرم آتی ہے۔ اور وہاں یہ عام چیزیں، یعنی عورت آ کے اپنی پسند سے وہ خریدتی ہے کہ مجھے کتنی سائز چاہیے، خود عورت خریدتی ہے۔ اچھا بعض ایسے بھی ہیں انہوں نے بنائے ہیں نعوذ باللہ کہ جس کو کوئی اور عورت بھی میسر نہ ہو تو انہیں سیل پہ چلنے والے وہ عضو بنا دیے ہیں کہ وہ سیل ڈال دیا اور چلا کے اس کو استعمال کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب یہ مسلمانوں میں بھی یہ وبا آ گئی، چلو کافر تو چھوڑنا بھی کافر ہے، اب یہ مسلمانوں میں بھی وبا آ گئی۔ اور خاص طور پہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سکولوں میں مدرسوں میں، اچھا بعض نیک لوگ جو ہیں وہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو۔ یہ دو گناہ جو ہیں نا جی، تو اس میں نیک لوگ مبتلا، ایک تو لڑکوں سے کبھی کوئی شک نہیں کرتا تھا، وہ جی طالب ہے استاد کے ساتھ جا رہا ہے، رات کو استاد کی خدمت کر رہا ہے، استاد کے کمرے میں سر کسی کو کیا عورت ہو کر بھاگ کے یاری ملزم عورت کہاں سے لے آیا ہے؟ تو اس میں چونکہ ان کا پردہ ہے تو اس گناہ میں وہ زیادہ مبتلا ہو۔ اور دوسرا اپنے ہاتھ سے شہوت رانی کرنا، کیونکہ اس میں بھی کوئی نہیں دیکھتا، نہ کوئی دوسرا بندہ ہے، نہ عورت ہے، نہ مرد ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شہوت ضائع کر دی۔ تو یہ گناہ عام طور پہ اچھے لوگوں میں آ گئے، نیک لوگوں میں آ گئے، کیونککہ وہ ڈرتے ہیں نا۔ ایک جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان کو کیا ڈر ہے؟ وہ تو انہوں نے تو باقاعدہ کلب بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ وہاں ڈانس گھر بنائے ہوئے ہیں، کھلم کھلا گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، اور بعض جگہوں پر تو کی کلب بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ داخل ہوتا ہے کلب میں تو وہاں ایک باکس رکھا ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی گاڑی کی چابی ڈال دے گا، سب ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے، اور پھر اندر چلے جائیں گے، کھانا وانا جو بھی انہوں نے منہ کالا کرنا ہے وہ کر لیا، پھر جب وہ نکلیں گے نا تو وہ لائٹ بند کر دی جاتی، اب اس کو کہا جاتا ہے بھی تم اندر ہاتھ ڈال کے چابی نکالو، تو جو چابی جس کار کی آ جائے گی وہ اس کی بیوی کو لے کے چلا جائے گا، اور اس کی بیوی کوئی اور لے کے چلا جائے گا۔ اب تو یعنی شرفاء کے ہاں یہ حالت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو اس عذاب سے بچائے، ہر عذاب سے بچائے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب لوط علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہیں، اس دور سے جو بنیاد رکھی گئی آج وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے، بجائے ختم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بھی ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، قرآن میں ہم نے پڑھا ہے تو سمجھ آیا ہے، لیکن یہ اسراف ہے اور جہل ہے، ظلم ہے،
اور وضع الشیء فی غیر محلہ، اللہ نے جو محل بنایا تھا اس کو چھوڑ کے غلط جگہ پر استعمال کرنا یہ ظلم بھی ہے۔ ولہذا قال لهم بالآیۃ الاخری، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فارشدهم الى نسائهم فاعتذروا الیہ بانہم لا یستنونہن، انہوں نے فرمایا یہ میری بیٹیاں، مانا کیا ہے؟ ارشد الی نسائہم کہ تمہارے گھروں میں جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے حقوق ادا کرو۔ انہوں نے کہا ہم کیا کریں، ہمیں عورت دیکھ کر ہمیں خواہش ہی نہیں ہوتی، ہم تو عورت چاہتے ہی نہیں ہیں۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، اے لقد علمت انه لا عرب لنا فی النساء ولا ارادہ، انہوں نے کہا ہمیں تو عورت کی نہ خواہش ہے نہ ارادہ ہے، وَإِنَّكَ تَعْلَمُ مُرَادَنَا مِنْ أَضْيَافِكَ، اور تم جانتے ہو کہ تمہارے مہمان جو آئے ہیں ہم ان کو کیوں لینا چاہتے ہیں، وہ جو ہماری عادت ہے۔ وَذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ الرِّجَالَ كَانُوا قَدْ اسْتَغْنَىٰ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ وَكَذَٰلِكَ نِسَاؤُهُمْ كُنَّ قَدْ اسْتَغْنَيْنَ بَعْضَهُنَّ بَعْضٍ۔ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے مرد جو تھے وہ مردوں سے گزارا کرتے تھے، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ عورتیں بھی آپس میں مل کے گزارا کرتی تھیں، یعنی عورت عورت سے اور مرد مرد سے، نعوذ باللہ۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اب کوئی جواب تو ان کے پاس تھا ہی نہیں نا، کیا کہتے کچھ اَيْ مَا جَابُوا لُوطًا إِلَّا لَهَمُّوا بِإِخْرَاجِهِ وَنَفْيِهِ وَانْبَعُوا مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، انہوں نے کہا بھئی یہ بڑے نیک لوگ بنتے ہیں، وہ نکالو اپنی بستی سے، ان کا کیا کام ہے کہ ہر وقت ہم پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا وَأَهْلَكَهُمْ فِي أَرْضِهِمْ صَاغِرِينَ مُهَانِينَ، اللہ نے لوط علیہ السلام کو ان کی بستی سے بڑی عزت کے ساتھ بچا لیا، اللہ نے ان کو عذاب سے نجات دی اور ایمان لانے والوں کو بھی، اور جو فخر کر رہے تھے اپنے گھروں کا اللہ نے ان کو ان کے گھروں کے اندر ذلت کی موت دی، ہلاکت کی موت دی۔ وہ کہنے کہ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے آبوہم بغیر عیب، یعنی ان پہ الزام لگایا ایسا جو الزام ہے ہی نہیں، وہ جب پاک ہیں، پاک ہونا تو اچھی بات ہے نا، پاک ہونا کوئی عیب تو ہے نہیں۔ وقال مجاہد انہم اناس یتطہرون من ادبار الرجال وادبار النساء، انہوں نے کہا یہ پاک ہونے کا معنی یہ تھا کہ بھائی یہ لڑکوں سے بھی بد پھیری نہیں کرتے اور عورت کو بھی غلط استعمال نہیں کرتے، تو جیسے لڑکے کا لڑکے سے بد پھیری کرنا جو ہے بڑا جرم ہے، اسی طرح کوئی اپنی بیوی سے بھی غلط راستہ استعمال کرے۔ حضور نے فرمایا کہ من اطاع امرأتہ فی دبرہ، اگر کسی نے اپنی عورت کو ایسا کیا تو اس پہ اللہ کی لعنت، لعنت سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ کہ سب سے بڑی سزا لعنت ہے، کہ ابلیس پر اللہ نے کیا سزا دی تھی؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، حضرت نوح لوط علیہ السلام کی 2 لڑکیاں تھیں، ان کی بیوی جو تھی وہ کافرہ تھی اور انہی لوگوں سے ملی ہوئی تھی، اس کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر اللہ نے ان پہ بارش برسا دی پتھروں کی۔
جیسے کہ دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ ان کی بستیوں کو من تخوم الارض، زمین کی جڑوں سے ایسے اٹھا لو، بندے بھی سب کچھ اوپر۔ تو مفسرین نے لکھا کہ وہ 6 لاکھ کی آبادی تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی ایک کونے سے اٹھا لیا، آسمانوں تک لے گیا۔ اللہ نے حکم دیا ان کو الٹا کر کے زمین پہ پھینکو، جیسے یہ لڑکوں کو الٹا کر کے برائی کرتے تھے وہی سزا دو۔ فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ تو اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ جہنم کی آگ میں پکے ہوئے پتھر جو تھے ان کے اوپر بارش ہو گئی۔ اب بھی وہ علاقہ موجود ہے، اس کو بحر مردار بھی کہتے ہیں، بحر لوط بھی کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں، کہ اس پانی میں کوئی جاندار چیز جو ہے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی، نہ کوئی مچھلی، نہ کوئی مینڈک، نہ کوئی چیز۔ وہ اللہ کے عذاب والی جگہ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اردن کے علاقے کے اندر۔ یقول تعالی فانجینا لوطا واہلہ فلم یؤمن به احد منهم سوى اہل بیتہ، چونکہ حضرت لوط پر اور کوئی ایمان نہیں لے بس ان کے گھر والے کچھ۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، جیسے ملائکہ نے کہا تو پوری بستی میں بس ایک ہی گھر تھا جس میں مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرماتے فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین الا امرأتہ فانہا لم تؤمن، ان کی بیوی ایمان نہیں لے آئی، بل کانت علی دین قومہا تمالیہم علیہ وتعلمہم بمن یقدم علیہ من ضیفانہ باشارات بینہا وبین۔ تو ان کی بیوی جو تھی نا وہ اپنے قوم سے ملی ہوئی تھی، اور وہی تھی جو خیانت کر کے اپنی قوم کو بتلاتی تھی کہ آج حضرت لوط کے گھر میں کون مہمان آئے۔ وَلِهَذَا أَمَرَ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامَ لِيَسْرِيَ بِأَهْلِهِ أَمْرَ أَن لَّا يَعْلَمَهَا وَلَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ، حتیٰ کہ جب اللہ نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسر بِأَهْلِكَ، ان کو لے کے چلے جاؤ، اور اللہ يعلمها ولا اس کو نہ بتاؤ اپنی بیوی کو۔ ومنهم من يقول بل انبعثهم فلما جاء العذاب التفتت هي فاصابها ما اصابهم۔ اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ میرے پیغمبر اب آپ چھوڑیں ان بد کرداروں کو، اس بستی کو چھوڑ دیں، اور پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ تو بیوی ساتھ گئی، لیکن اس نے مڑ کے دیکھا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا۔ وَالْأَذَرُ أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْبَلَدِ وَلَا أَعْلَمَهَا لُوطٌ بَلْ بَقِيَتْ مَعَهُمْ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل ظاہر بات یہ ہے کہ وہ گئی نہیں لوط علیہ السلام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ رہی۔ وَلِهَذَا قَالَ هَا هُنَا إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، مگر اس کی بیوی جو تھی وہ باقین پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، وَقِيلَ مِنَ الْهَالِكِينَ ہلاک ہونے والوں میں تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اس کی تفسیر دوسری آیت میں ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَلِهَذَا قَالَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اے انظر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم كيف كان عاقبة من يجتر ولا معصي الله يتوجل ويكذب رسله۔ اللہ نے ان پہ پتھروں کی بارش کر دی، اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی غور کریں، تدبر کریں ان لوگوں کا جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں اور گناہوں پہ جرأت کرتے ہیں، اللہ ان کو کیسے ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ وقد ذهب الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ الى ان اللہ تلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، وذهب آخرون من العلماء أنه يرجم سواء كان محسنا أو غير محسن، وهو أحد قولي الشافعي رحمہ اللہ تعالی۔ اب فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر یعنی وہ لوگ جو ہیں لوطی جو ہیں
پکڑے جائیں تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں ان کو کسی اونچی پہاڑ پہ یا اونچے مینارے پہ لے جائیں، وہاں سے دھکا دیں اور اوپر پتھروں کی بارش کر دیں جیسے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی ہے کہ نہیں، ان کی سزا وہی ہے جو زنا والوں کی سزا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ زنا والے کی سزا یہ ہے کہ اگر کنوارا ہے، لڑکی بھی کنواری، تو 100 کوڑا مارا جائے گا، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر کے سنسار کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں وہ کنوارے ہوں یا کنوارے نہ ہوں، ان کو سنسار ہی کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رواه الامام احمد وابو داود والترمذی ابن ماجہ من حدیث الدراوردی عن عمرو بن ابی عمر عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ پکڑے جائیں لوطی جو ہیں جو مرد سے برائی کرتے ہیں، ان دونوں کی سزا قتل ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ وقال آخرون هو كالزاني فإن كان محسنا رجم وإن لم يكن محسنا جلد 100 جلدة وهو القول الآخر للشافعي۔ امام شافعی کا ایک اور قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی سزا وہی ہے جو زانی کی ہے، یعنی اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑا مارا جائے، شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے۔ تو یہ اما اتیان النساء فی الادبار فاللواطۃ الصغریٰ وهو حرام باجماع العلماء الا قولا شاذا لبعض السلف وقد ورد في النهي عن احادیث کثیرہ عن رسول اللہ قد قدم الکلام علیہ بشروط البقرۃ۔ ہاں یہ تو اب احکام تھے کہ کوئی مرد سے برائی کرے، اب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد عورت سے برائی کرے تو اس کے لیے بھی تعزیر ہے، اس کے لیے بھی وہی سزا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک مسئلہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایسا عمل کرتا ہے، ایک تو بہت بڑا گناہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن کیا عورت کو بھی سزا دی جائے گی؟ تو اب فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ عورت نے رضا مندی سے یہ کام کروایا ہے یا وہ راضی نہیں تھی، لیکن کیا کرے، اگر خاوند کی نہ مانے خاوند طلاق دے کے گھر سے نکال دے گا، مجبوری میں کیا ہے اس کو سزا بھی دی ہے۔ اگر وہ بھی راضی تھی اور کہا ٹھیک ہے خاوند یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح، تو پھر اس کو سزا نہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو یہ سزا تو نہیں ہوگی لیکن تعزیر ہوگی، قاضی کچھ دنوں کے لیے اس کو جیل میں ڈال دے گا کہ بھی چاہے تم راضی تھی یا نہیں تھی، تم نے شور کیوں نہیں مچایا، تم نے کیوں نہیں اس پر انکار کیا، تم نے کیوں نہیں اپنے گھر والوں کو اور محلے والوں کو بتایا کہ یہ حرامی میرے ساتھ یہ کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس گناہ پہ خاموش تھی۔ صرف ایک بد مذہب بد چیزوں کی اجازت شیعہ کے نزدیک جائز ہے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں اپنی بیوی سے کر سکتا، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو اب نکاح میں تو عورت کا پورا وجود آتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ آگے کا حصہ آتا ہے پیچھے کا نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی لعنت ہو ایسے مذہب بنانے والوں پر جو اتنا گندا مذہب اور گندی باتیں گھڑتے ہیں اور بناتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے جو چیزیں اب آگے کا معنی یہ ہے کہ تم پیشاب بھی پینا شروع کر دو چونکہ آگے تو حلال ہے نا، یہ کیا معنی ہوا؟ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، جو حرام کیا وہ حرام۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، فرمایا یہ صدقے کا ثواب بھی ہوگا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ
میری بیوی ہے، اس پر اس کا خرچہ تو میرے ذمہ واجب ہے، صدقہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر یہ لقمہ تو کسی اجنبی عورت کو کھلاتا تو گناہ تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں وہ تو گناہ کا، پھر اپنی بیوی کو کھلایا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اپنی بیوی سے قضائے حاجت کرنا یعنی مباشرت کرنا، یہ بھی ایک حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میاں بیوی آپس میں کھیلتے رہیں، کیونکہ نفل صرف تیری عبادت ہے، لیکن اس طرح تو بھی گناہ سے بچے گا، عورت بھی گناہ سے بچے گا۔ اللہ نے حلال میں تو بڑا نعمت رکھی ہے، یعنی حضور نے فرمایا کہ تم عمرے پہ جا رہے ہو، حج پہ جا رہے ہو، احرام باندھنے سے پہلے اپنی بیوی سے ملنا جو ہے وہ بھی سنت میں شامل ہے، تاکہ احرام کے دوران عمرے کے تیز دماغ میں کسی غیر عورت کے بارے میں کوئی برا خیال ہی نہ آئے، تاکہ اپنی شہوت پوری ہو چکی ہے، بندے نے گھر سے کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہو، اس کے آگے بریانی رکھو، قورمے رکھو گا، بھائی میں کھا کے آیا۔ اسی طرح حضور پاک جب حج پہ تشریف لائے ہیں تو آپ کی 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، تو آپ نے اسی ایک رات میں 9 بیویوں کے بعد تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ مباشرت فرمائی، کیونکہ حق تھا، اور اگر ایک بیوی کے بعد جاتے دوسری کے بعد نہ جاتے تو پھر یہ حق تلفی ہوتی، تو اس لیے حلال میں ثواب ہی ثواب ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ میاں بیوی آپس میں خوش رہیں، وہ اس کو خوش رکھے، وہ اس کو خوش رکھے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اور بیوی بھی بن سنور کے سارا دن کام کر کے پتہ ہے شوہر گھر آئے گا، غسل کیا، کپڑے بدلے، تیار ہو کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی اس عورت کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جس عورت نے خاوند کے بلانے کے باوجود اس نے کہا کہ میرے بستر پہ آ جاؤ، نے کہا نہیں نہیں، بہانہ بنایا، لیکن اگر معذور ہے، حیض ہے، بیماری ہے، کہہ سکتی، ورنہ اگر نہ آئے تو 70,000 فرشتہ اس پہ لعنت بھیجتا۔ کہ جب تم نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا تو خاوند جا کے منہ کالا کرے گا، منہ مالے گا۔ تو اس لیے بہرحال یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بیٹوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کو صحیح معنی میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔